أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بائس الأنبياء والمرسلين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. ہمارا درس اور گفتگو گزشتہ درس میں چل رہا تھا معاد کے سلسلے میں، اور ہم نے گفتگو کی تھی اس بارے میں کہ انسان موت سے کس قدر ڈرتا ہے اور کتنا ڈرتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ موت سے کیوں ڈرتا ہے انسان، آخر کیا وجہ ہے. تو اس کے بارے میں صاحب کتاب استاد العظمہ شیخ ناصر مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے جو اپنی اس کتاب اصول عقائد میں بیان کیا ہے، وہ اس کے بارے میں اس طرح کہتے ہیں کہ خوف کی حقیقی وجہ، یعنی وہ اس طرح اس کو بیان کرتے ہیں کہ خوف کی حقیقی وجہ کیا ہے. کہہ رہے ہیں تحقیق اور غور و فکر کے بعد ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ہمیشہ سے اس خوف کا بنیادی سبب صرف دو چیزیں ہیں، صرف دو چیزیں، جس کو ہم نے ایک پہلا سبب ہم کل پڑھ چکے تھے، وہ تھا موت سے فنا مراد لینا. یعنی جو لوگ موت سے مراد فنا لیتے ہیں، یعنی عدم، ختم ہو جانا، نیستی، ہاں، تو ایسے جو ہے وہ جو لوگ موت سے مراد فنا لیتے ہیں، تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کو پھر بن جاتا ہے آپ کہ ظاہر جب وہ فنا سمجھ رہے ہیں موت کو، تو ان کا ڈرنا تو جو ہے وہ ایک عام چیز بن جاتا ہے کہ وہ موت سے ڈریں، کیونکہ موت کو فنا سمجھ رہے، عدم سمجھ رہے، نیستی سمجھ رہے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ موت سے ڈرتے ہیں اور بھاگتے ہیں. دوسرا جو سبب ہوتا ہے موت سے ڈرنے کا، وہ ہے سیاہ اعمال نامے، یعنی کسی انسان کے اعمال چاہے وہ کیا ہوں، غلط ہوں، خراب ہوں، اس نے جرائم کا ارتکاب کیا ہو، اس نے جو ہے وہ معصیتیں کی ہوں، اللہ عز و جل کی، اس نے گناہ کو انجام دیا ہو، تو اب یہ انسان ظاہر ہے اس کا ایمان جو ہے وہ اللہ پر بھی ہے، اور یہ موت کو پناہ بھی نہیں سمجھ رہا، صحیح، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی کو جانتا ہے، مانتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، تو اس لیے یہ ڈر رہا ہے کہ اس کے اعمال جو ہے وہ صحیح اور صالح نہیں ہیں، بلکہ اس کے اعمال طالح ہیں، اس کے نے منکرات کو انجام دیا ہے، موبقات کو انجام دیا ہے، ہم نے کبیرہ کو انجام دیا ہے، گناہوں کو انجام دیا ہے، اللہ کی معصیتیں کی ہیں. تو لہذا اب یہ ڈرتا ہے کہ اب موت کے بعد مجھ سے حساب و کتاب ہونا ہے، اور جو میں نے دنیا کے اندر جرائم انجام کیے ہیں، جو میں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، اللہ کی معصیت کی ہے، اس کی مجھے سزا ملنی ہے. تو اس لیے وہ موت سے ڈرتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ بعض ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو موت سے مراد فنا اور عدم نہیں لیتے، اور موت کے بعد زندگی کے بھی منکر نہیں ہیں، بلکہ اس بات پر وہ اعتقاد اور ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ہاں، لیکن اس کے باوجود وہ موت سے خوف زدہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اعمال نامہ اس قدر سیاہ اور تاریک ہے کہ وہ موت کے بعد کی دردناک سزاؤں سے خوف زدہ ہے. ان کا حق ہے کہ وہ موت سے ڈریں، ظاہر ہے ان کو جب احساس ہے، وہ موت کے بعد کی زندگی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ موت کو فنا نہیں سمجھتے، تو ان کو، لیکن ان کے جو اعمال نامے ہیں وہ سیاہ ہے، جو نام اعمال ہے وہ سیاہ ہے. تو وہ ان کا ڈرنا جو ہے بہرحال ایک حق ہے کہ وہ ڈریں، کہ وہ موت سے ڈریں، کیونکہ وہ ایسے خطرناک مجرموں کی مانند ہیں جو جیل سے رہا ہونے سے ڈرتے ہیں. جیل سے رہا ہونے سے کیوں ڈرتے ہیں وہ لوگ؟ بہت سارے مجرم جیل سے رہا ہونے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ جب تک ہم جیل کے اندر موجود ہیں ہم محفوظ ہیں، لیکن جیسے ہم جیل سے باہر جائیں گے تو ہمارا قتل کر دیا جائے گا، ہمیں مار دیا جائے گا. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جیل میں ہی رہیں، بولو جیل ہے لیکن زندہ تو ہیں، بولو جیل میں ہے لیکن زندگی تو ہمارے ساتھ ہے، ہم زندہ تو ہیں، اور باہر جائیں گے تو ہمارا قتل ہو جائے گا، مار دیے جائیں گے. کیونکہ ویسے خطرناک مجرموں کی مانند ہیں جو جیل سے رہا ہونے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب بھی انہیں جیل کی دیواروں سے باہر نکالا جائے گا تو باہر موجود لوگ انہیں زندگی سے بھی آزاد کر دیں گے. یعنی جیسے وہ جیل سے آزاد ہوں گے تو لوگ انہیں زندگی سے آزاد کر دیں گے. بات واضح ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ واضح.
بلکہ وہ زندان کی قید خانے کی محکم سلاخوں سے اس لیے نہیں چمٹے کہ وہ آزادی سے نفرت کرتے، نہیں، آزادی تو چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آزاد رہیں، آزاد ہوں، بلکہ وہ ایسی آزادی سے ڈرتے ہیں کہ جس کا نتیجہ سزائے موت ہے۔ اسی طرح ایسے بدکار بھی موت سے ڈرتے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ ان کی روح بدن کے تنگ قفس سے آزاد ہوتے ہی اپنے پلید و ذلیل اعمال، اپنے برے اعمال اور ظلم و ستم کی وجہ سے ایک بہت بڑی قادر ذات کے شکنجے میں آنے والی ہے، تو ڈرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ ہیں جو موت پر ایمان رکھتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں، حتیٰ ثواب و عقاب پر ایمان رکھتے ہیں، ہاں، جزا و سزا پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ موت کو فنا نہیں مانتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں۔ یعنی کیوں یہ لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے کارنامے اچھے نہیں ہیں۔ تو جو لوگ موت پر ایمان رکھتے ہیں اور موت کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں، دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، اور سزا و جزا پر ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ لوگ اگر ان کے اعمال نامے اچھے نہیں ہیں، ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اعمال ان کے کارنامے سیاہ ہیں، تو وہ موت سے ڈرتے ہیں۔ ظاہر ان کو موت سے ڈرنا حق ہے، ڈریں گے موت سے۔ لیکن وہ لوگ جو نہ تو موت کو فنا سمجھتے ہیں، ہاں، اور یعنی موت کو فنا تو سمجھتے نہیں ہیں وہ جو موت کو، لیکن وہ لوگ جو نہ تو موت کو فنا سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان کا اعمال نامہ سیاہ اور تاریک ہے، وہ موت سے کیوں ڈریں؟ ایسی بات ہے جن کو جو موت کو فنا بھی نہیں سمجھ رہے اور ان کے اعمال نامے بھی خراب نہیں ہیں، ان کے نامہ اعمال حسنات سے پر ہیں، اور انہوں نے اپنی یعنی جانتے ہوئے، اپنے علم میں ہوتے ہوئے گناہوں کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ غفور رحیم ہے، اللہ کریم ہے، مولا عز و جل اپنے بندوں پر غفور ہے، اپنے بندوں کے لیے غفور ہے، غفار ہے، ہاں۔ اگر کسی انسان نے انجانے میں کوئی غلطی انجام دے دی ہے تو مولا سبحانہ و تعالیٰ اس سے حساب نہیں فرمائے گا اس کا، یعنی اس کو اس پہ سزا نہیں دے گا۔ اللہ عز و جل جو کریم ہے، ہاں، رحیم ہے، رحمان ہے، غفور ہے، غفار ہے۔ اگر کسی نے انجانے میں نہ جانتے ہوئے کوئی غلطی کر دی، کوئی خطا کر دی، اپنے مولا عز و جل کی مخالفت کر دی، گناہوں کا ارتکاب کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سزا نہیں دے گا۔ لیکن وہ جان بوجھ کے انجام دے رہا ہے تو ظاہر ہے اس نے قوانین نافذ بتائے ہیں، سمجھایا ہے، انبیاء بھیجے ہیں اور ائمہ علیہ السلام کو بھیجا ہے، تو ظاہر ہے جان بوجھ کے غلطی، گناہ اور اپنے مولا کی مخالفت کرے گا تو عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ لیکن وہ لوگ جو نہ تو موت کو فنا سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان کا اعمال نامہ سیاہ اور تاریک ہے، وہ موت سے کیوں ڈریں؟ بلا شبہ وہ زندگی کو اس کی تمام رعنائیوں کے ساتھ چاہتے ہیں، صرف اس لیے کہ اس سے موت کے بعد والے جہان اور اپنی نئی زندگی کے لیے خوب فائدہ اٹھا سکیں۔ یعنی وہ زندگی تو چاہتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ وہ موت ہی چاہتے ہیں، نہیں، زندگی چاہتے ہیں، وہ زندگی چاہتے ہیں، لیکن ان کا مقصد زندگی چاہنے کا یہ ہوتا ہے تاکہ جتنی ان کو عمر ملے، جتنی ان کی عمر طویل ہو، جتنی ان کو اللہ زندگی دے، وہ اس زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کریں اور وہ اپنی زندگی مولا عز و جل کی اطاعت اور خوشنودی کے لیے گزاریں، ہاں، وہ اللہ کی تقرب کے لیے گزاریں، اس کی قربت حاصل کرنے میں گزاریں، اس کی خوشنودی میں گزاریں، اس کی اطاعت میں گزاریں، ہاں۔ تو یہ ایسے لوگ اگر ان پر موت آتی ہے تو نہ تو موت سے ڈرتے ہیں، نہ گھبراتے ہیں، اور نہ ہی وہ مثلاً جو ہے وہ موت سے خوف زدہ ہے، کیونکہ انہیں امید ہے، یقین ہے کہ اس دار فانی کے بعد ہم دار ابدی اور دائمی میں چلے جائیں گے، جو دار جاویدانی ہے، جہاں کی زندگی کی کوئی عادت نہیں ہے، یہ دار فنا ہے۔ اعلیٰ امیر المومنین علیہ السلام، الدنیا دارو ممر والآخرۃ دارو مقر، دنیا ایک گزرگاہ ہے، یہ رہنے کی جگہ تو نہیں ہے، گزرگاہ ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے یہ، ہاں، گزرگاہ ہے، اور آخرت جو ہے وہ دارو مقر ہے، یعنی وہ رہنے کی جگہ ہے، لہذا ہمیں دنیا میں صرف وہ کرنا ہے جو ہماری آخرت کے لیے فائدے بخش اور ہمارے لیے مفید ہو، آخرت میں مفید ہو، کیونکہ گزرگاہ
ہے ہی گزرنے کی جگہ ہے. یہ ہمارا مقصد یا انسان کا مقصد, زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے, بلکہ زندگی کا مقصد جو ہے وہ انسان کا کیا ہے کہ وہ آخرت کو درست کرے, اپنی آخرت کو اچھی بنائے. کہیں کہ اور اس سے وہ جو اسے اللہ عز و جل نے زندگی دی ہے اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے, اور ایسی با مقصد اور موت کے بعد والے جہان اپنی نئی زندگی کے لیے خوب فائدہ اٹھا سکیں, اور ایسی با مقصد اور پر افتخار موت کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ایسے لوگ وہ ڈرتے نہیں ہیں موت سے, بلکہ وہ موت کو گلے لگا لیتے ہیں. جو موت اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو, اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہو, اللہ عز و جل کے تقرب کے لیے ہو, ایسی موت کو گلے لگا لیتے ہیں. اور وہ اس موت کو فنا ظاہر خدا کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, بلکہ وہ اس موت کو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتے ہیں, وسیلہ سمجھتے ہیں. تو ایسی موت کا استقبال کرتے ہیں کہ جس میں خدا کی رضا و خوشنودی شامل ہو. دو مختلف نظریے ہم کہہ چکے ہیں. صاحب کتاب استاد العلماء شیخ مطارم شیرازی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ لوگ دو قسم کے ہیں. ایک وہ کہ جن کی تعداد زیادہ ہے, موت سے بیزار اور اس سے نفرت کرنے والے ہیں, یعنی تعداد ان کی بہت زیادہ ہے جو موت سے نفرت کرتے ہیں, جو موت کو پسند نہیں کرتے, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. بعض وہ ہیں جو ایسی موت کہ جو کسی بڑے مقصد کی خاطر ہو, جیسے اللہ کی راہ میں شہادت, تو اس کا استقبال کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ موت فنا نہیں ہے, یہ موت ہلاکت نہیں ہے, بلکہ یہ موت ایک ایسا راستہ ہے, ایک ایسا باب ہے کہ جس کے ذریعے ہم رضائے الہی کو حاصل کر سکتے ہیں اور دار ابدی میں, دار جاودانی میں داخل ہو جائیں گے, اور ہم اس کے ذریعے اللہ کی محبت حاصل کریں گے. تو وہ موت سے ڈرتے نہیں بلکہ موت کا استقبال کرتے ہیں. جیسے میں نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھتیجے جناب قاسم علیہ السلام سے پوچھا کیف عندک الموت, تو جناب قاسم علیہ السلام نے کیا جواب دیا, احلا من العسل, اے چچا جان میرے نزدیک موت جو ہے, میرے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان تھا, اعتقاد تھا, یقین تھا اس بات پر کہ یہ موت نہیں ہے بلکہ تقرب الہی کا ایک ذریعہ اور واسطہ ہے, اور اپنے پروردگار سے ملاقات کا ایک راستہ اور ذریعہ ہے, اور اس کے بعد جو ہے جو زندگی ہے جو وہ جاودانی ہے, اور اس شہادت کے ذریعے سے, اس موت کے ذریعے سے ہم اس جاودانی زندگی کو بہتر اور خوشبختی کے ساتھ گزار سکیں گے. اور اس میں اللہ کی قربت ہے, اللہ کی نزدیکی کی شہادت اللہ کے لیے ہے. لہٰذا جو اللہ کے لیے انجام دیتا ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ وہ موت کو گلے لگاتا ہے, چاہے وہ 13-14 سال کا بچہ ہی کیوں نہ ہو. لیکن شرط ہے جو عارف ہو, معرفت رکھتا ہو, عرفان اس کے یہاں جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ گوشت اور گوشت میں, اس میں خون میں, ذہن میں, دل و دماغ میں, اس کے وجود میں عرفان پایا جاتا ہو. تو لہٰذا عرفان وہ موت سے نہیں ڈرتے. اور کیوں نہ جناب قاسم علیہ السلام اس بات کا ذکر کریں, اس بات کو ایسا جواب دیں کہ کس کے فرزند ہیں, کس کے لال ہیں. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے فرزند ہیں, جو خود مولا کائنات علیہ السلام کے فرزند ہیں, یعنی جناب قاسم علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام کے ہوتے ہیں. صحیح. تو بہرحال ایسے صاحب عرفان شخصیات وہ موت سے نہیں ڈرتے بلکہ موت کو گلے لگاتے ہیں, کیونکہ شہادت موت ہلاکت نہیں ہے بلکہ شہادت تقرب الہی کا ذریعہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ بعض وہ ہیں جو ایسی موت ہے جو کسی بڑے مقصد کی خاطر ہو, جیسے اللہ کی راہ میں شہادت, تو وہ اس کا استقبال کرتے ہیں, یا کم از کم جب محسوس کریں کہ ان کی طبی زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے تو وہ اپنے اندر کسی قسم کا رنج و غم نہیں پاتے. یعنی یا تو وہ موت یعنی شہید ہوتے ہیں, یعنی وہ اللہ کی راہ میں اپنے جان کو پیش کرتے ہیں. اگر ایسا بھی نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی کا چراغ خاموش ہونے والا ہے, گل ہونے والا ہے, ہمیں دنیا سے جانا ہے, تو وہ موت سے ڈرتے نہیں, غم محسوس نہیں کرتے. اس کی وجہ دو مختلف نظریوں کا ہونا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دو مختلف نظریوں کا ہونا ہے. پہلی قسم کے لوگوں کا یا تو موت کے بعد والے جہان پر ایمان نہیں ہوتا, یا اگر ایمان ہو تو بھی انہیں ابھی تک صحیح طریقے سے اس کا یقین نہیں ہوتا. ان لوگ جو فنا سمجھ رہے ہیں, لہذا وہ لمحہ موت کو تمام چیزوں سے جدائی کا لمحہ سمجھتے ہیں.
یہ طے شدہ امر ہے کہ تمام چیزوں سے جدائی بہت ہی مشکل ہے. روشنی اور نور سے باہر نکلنا اور مطلق تاریکی میں قدم رکھنا بہت ہی دردناک ہے. صحیح. اسی طرح ایک جیل سے آزاد ہو کر عدالت میں حاضر ہونا کسی ایسے مجرم کے لیے کہ جس کے جرائم کی فائل کھل چکی ہو بہت ہولناک اور وحشت انگیز ہے. دوسری قسم، یہ پہلی قسم کے لوگ تھے. دوسری قسم کے لوگ موت کو ایک نئی ولادت سمجھتے ہیں. یعنی وہ موت کو کیا سمجھتے ہیں؟ نئی ولادت سمجھتے ہیں. یعنی ایک محدود اور تاریک دنیاوی ماحول سے باہر نکلنا اور ایک بہت وسیع و عریض روشن جہان میں قدم رکھنا، یہ سمجھتے ہیں. ایک تنگ اور چھوٹے سے پنجرے سے آزاد ہوگا لامحدود آسمان میں پر کھولنا، ایک ایسے ماحول سے باہر نکلنا جو لڑائیوں، کشمکشوں، تنگ نظریات، ناراضیوں، کینہ توزیوں اور جنگوں کا مرکز ہے. دنیا کیا ہے؟ ان سب چیزوں کا مرکز ہے. اور وہ جو لوگ جو دوسری قسم کے لوگ ہیں وہ اسے اپنے لیے تنگی سمجھتے ہیں اور دار آخرت کو جو ہے وہ دار ابدی و جاویدانی کو کشادہ سمجھتے ہیں. صحیح. اور یہ جنگوں کا مرکز ہے. اور ایسے ماحول میں قدم رکھنا جو ایسی تمام آلودگیوں سے، تمام گندگیوں سے پاک ہے. صحیح. یعنی وہ موت کو کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ماحول سے نکلنا جو تنگ ہے، جہاں کیا ہے؟ لڑائیاں ہیں، کشمکشیاں ہیں، تنگ نظریات ہیں، ناراضگیاں ہیں، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں، دنگے ہیں، فساد ہے. کیسے ماحول میں قدم رکھنا؟ کیسے ماحول میں؟ جہاں جو ماحول ان تمام پلیدگیوں سے، گندگیوں سے پاک ہو تو ظاہر ہے اس کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں. صحیح. واضح ہے کہ وہ ایسی موت سے وحشت نہیں کھائیں گے بلکہ امیر المومنین قائد المحجلین یعصوب الدین علی علیہ السلام کی مانند کہیں گے. لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بثدی امہ. خدا کی قسم ابو طالب کے فرزند کا موت سے انس اس شیر خوار بچے سے زیادہ ہے جو ماں کی چھاتیوں سے مانوس ہوتا ہے. کتنا مانوس ہوتا ہے بچہ اپنے ماں کے دودھ سے، کتنا چاہتا ہے وہ اسے، کتنی اس سے لگاؤ ہوتی ہے. لیکن علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے موت سے اس سے بھی نہیں زیادہ عشق اور پیار اور محبت اور لگاؤ ہے. میں اس سے مانوس ہوں. یا اس فارسی شاعر کی مانند یہ اشعار زبان پر جاری کریں گے: مرد اگر مردست گو نزد من آئی تاد آغوشش بگیرم تنگ تنگ. موت اگر دلیر اور شجاع ہے تو اسے کہو کہ میرے پاس آئے تاکہ میں اسے اپنی گود میں بھینچ لوں، اسے گود میں دبا لوں. منر کو جانی ستانم جاوداں او زمن دل پہ ستان رنگ رنگ. اس نے تو مجھ سے رنگ برنگے درویشانہ پہلان لیے ہیں جبکہ میں نے اس سے دائمی زندگی لے لی ہے. اس نے کیا لیا مجھ سے؟ رنگ برنگے درویشانہ پہلان، فقیری لباس، جبکہ میں نے اسے کیا لیا؟ دائمی زندگی لے لی ہے. کتنا اچھا لگتا ہے کہ جب ہم اسلامی تاریخ میں سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور ان پر جان نچھاور کرنے والے ان کے باوفا ساتھی جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے لمحہ شہادت قریب آ رہا تھا ان کے چہروں پر شادابی اور چمک پڑ رہی تھی، خوشیوں کا آثار نمودار ہو رہے تھے. کیوں؟ اور وہ اپنے محبوب پروردگار کی ملاقات کے اشتیاق میں اپنے جسم میں نہیں سما رہے تھے. یعنی وہ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ اپنے پروردگار ان کا معشوق اور ان کا محبوب حقیقی ہے، اس سے ملاقات کے اشتیاق میں تھے. جب انہیں اپنے معشوق اور محبوب کا اشتیاق تھا، ملاقات کا اشتیاق تھا اس سے، تو ظاہر ہے خوشیوں کا عالم تھا کہ جیسے جیسے وہ شہادت کے قریب آ رہے تھے ایسے ایسے ان کے چہرے بجائے کملانے مرجانے کھل رہے تھے. کملا نہیں رہے تھے، بشمردہ نہیں ہو رہے تھے. چہرے جو ہے وہ بلکہ چہروں پر کیا تھی؟ ضرب و برق. ان کے چہرے جو ہے ان پر رونق تھی اور چہرے پر جو ہے وہ شادابی تھی اور چہرے چمک رہے تھے. کیوں؟ جو اپنے رب کی ملاقات کے قریب ہو رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے اوراق میں امیر المومنین علیہ السلام کی باخبر زندگی کے حالات میں ہم
پڑھتے ہیں جب قاتل کی تلوار کی ضرب آپ علیہ السلام کے سر اقدس پر لگی تو انہوں نے زبان مبارک پر خود و رب الکعبہ کے کلمات جاری فرمائے. یعنی جب امیر المومنین علیہ السلام شب 19 ماہ مبارک رمضان کی شب 19 میں آپ کے سر اقدس پر تلوار لگی اپنے ملزم لعین کی تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خود و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. ہاں یہ کلمات جاری فرمائے، یعنی کعبے کے خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یعنی ضربت لگی ہے سر پر، موت کے نزدیک ہو رہے ہیں، علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا. ہاں کیوں؟ یہ مولا کو دیکھ رہے تھے، محسوس کر رہے تھے کہ اب میری ملاقات میرے مولا سے، میرے پروردگار سے. یہ واضح ہے کہ اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی زندگی کو خامخواہ خطرہ کرے. یہ بات جو ہے وہ دماغ میں رہنی چاہیے. تمنا کا مطلب یہ نہیں ہے شہادت کا انسان اپنا کو ہلاکت میں ڈال دینا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان خامخواہ اپنا آپ کو خطرات میں ڈالے اور زندگی جیسی عظیم نعمت سے لاپرواہی کرنے لگے اور جو ہے وہ عظیم مقصد کو فوت کر دے. بلکہ زندگی کا عظیم مقصد کیا ہے؟ زندگی انسان کیوں پیدا ہوا؟ ہاں انسان کیوں پیدا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں عبث پیدا کر دیا گیا، میں بیکار پیدا کر دیا گیا، تمہارے پیدا کرنے کی کوئی ہدف نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون. ہم نے جن کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے. تو انسان کا اصل ہدف کیا ہے؟ ہدف خلقت عبادت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ عز فرماتا ہے کہ پاک و منزہ ہے وہ ذات. تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں قدرت و اختیار ہے، جو قادر و مختار ہے، حکومت جس کے ہاتھ میں ہے، ملک جس کے ہاتھ میں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، اور ہر چیز پہ قادر و مختار ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت و حیات کو خلق فرمایا. موت و حیات کو خلق کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزما لے، پرکھ لے کہ تم میں کون اعمال صالحہ زیادہ کرتا ہے، کس کے اعمال حسن ہیں، احسن ہیں، کس کے اعمال اچھے ہیں، تاکہ وہ آزما لے. تو اپنی زندگی کو اس لیے صرف کرو، اس بات میں صرف کرو کہ تمہارے اعمال اچھے بہتر ہوں. اور جب تم پروردگار کی بارگاہ میں جاؤ تو خوش تو آپ کے چہرے کھلے ہوئے ہوں. كما قال عز وجل في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. جس کے نام اعمال نیک نام اعمال کا اللہ بھاری ہوگا، وزنی ہوگا، فهو في عيشة راضية، اس کی وہاں کی زندگی بہترین زندگی ہوگی، راضی اور مرضی ہوگی. وہ زندگی اس کی جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی، اللہ اس سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوگا. كما قال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جا اور تیرے رب سے راضی. تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہلاکت اٹھانے، بلکہ جو اللہ نے اسے زندگی نعمت عطا فرمائی ہے اس کا صحیح استعمال کرے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے. واضح یہ واضح ہے کہ اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے زندگی کو خامخواہ خطرات میں ڈالے اور زندگی جیسی عظیم نعمت سے لاپرواہ ہو جائے اور عظیم مقاصد تک پہنچنے کے لیے زندگی سے فائدہ نہ اٹھائے. بلکہ ہماری مراد یہ ہے، کسی پہ بات پوشیدہ نہ رہے، بلکہ ہماری مراد یہ ہے کہ انسان
زندگی سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھائے اور کبھی بھی زندگی کے ختم ہو جانے کے خیال سے وحشت زدہ نہ ہو، بالخصوص اس وقت جب وہ اعلیٰ اور عظیم اہداف کی راہوں پر گامزن ہو۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی، فی امان اللہ، خدا حافظ۔